آج کے دور کے انسان نے روٹی کو اور رزق کو نصب العین بنا لیا ہے زندگی کا۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا میں شاید آئے ہی اسی خاطر ہیں کہ بس کمانا ہے اور کھانا ہے۔ تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہو چکی ہے۔ جتنا لوگ افلاس سے ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، اتنا خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو ان کو ولایت کا مقام نصیب ہو جائے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، غربت نہ آ جائے، پیسہ نہ کم ہو جائے۔ شریعت نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے۔ نہ تو دین میں لگ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیں اور نہ دنیا میں لگ کر دین سے غفلت برتیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تم دین پہ بھی رہو مگر اپنی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرو۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ آج جھوٹ سے حرام روزی کمانے والے باعزت ہیں اور سچ بول کر غربت کی زندگی گزارنے والے آج ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ موت تک کا نہیں ہے، موت کے بعد تک کا بھی ہے۔ آخرت میں بھی ہمیں پیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو وہاں اس کا حال بہت برا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی فرشتے کو کہے گا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو وہ فرشتہ اسے کھانے کے لیے زقوم کا پودا لا کے دے گا، تھوہر کا پودا۔ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھوک اتنی ہوگی کہ یہ اسے کھانا شروع کر دے گا، اور وہ کانٹے اس کے گلے میں چبھ جائیں گے اور گلا چوک ہو جائے گا۔ نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ تو پھر یہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کچھ پینے کو لا کے دو، تو اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی روح افزا اور جام شیریں نہیں دیا جائے گا، بلکہ فرشتہ پیالے میں جہنمیوں کے خون اور پیپ جو ملی ہوئی ہوگی اس کو گرم کر کے لے کے آئے گا، اور اس کو اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا، مگر اس کے پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ پھر بھوک لگے گی، پھر تھوہر کھائے گا، پھر پانی پیے گا، پھر انتڑیاں کٹیں گی، پھر صحت مند ہو جائے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں اللہ ان کو کھانے کے لیے جنت کے پھل عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو ان کا دل چاہے گا اللہ ان کی خواہش کے مطابق بنی چیز انہیں عطا کریں گے۔ اب پیٹ تو بھرا جنتی نے بھی اور پیٹ بھرا جہنمی نے بھی، فرق کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ جہنمی کتنی ذلت میں ہوگا اور کتنی پریشانی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رزق کا فیصلہ خود فرمایا ہے، اور رزق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میرے یاد سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے
اور اسے قیامت کے دن انتا کھڑا کر دیں گے۔ اب بتائیے کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی لیے کئی لوگ جو دیکھنے میں بڑے امیر ہوتے ہیں ان کا رزق بڑا تنگ ہوتا ہے۔ وہ جی 5 کنٹینر وہاں پھنس گئے، 2 کنٹینر یہاں پھنس گئے، کسٹم والوں نے یہ روک دیا، ٹیکس والوں نے یہ کر دیا، اور میں تو بہت پریشان ہوں۔ کاغذوں میں دیکھو تو کروڑوں پتی بندہ ہے، درجنوں ملوں کا مالک ہے، مگر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ قرضے والے مطالبہ کرتے ہیں اور پریشان ہو کے دفتر سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود اللہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کیسے مانگیں جو سکون دینے والا ہو؟ علماء نے رزق کے 16 دروازے بیان کیے ہیں۔ 16 دروازے ہیں جو کھلتے ہیں تو ہر دروازے سے رزق بندے کو ملتا ہے۔ آج کی مجلس میں انہی 16 دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ 16 دروازے پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور 16 کنجیاں ہیں۔ آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں، دروازے کھلتے جائیں گے۔ پہلی بات، نماز کا اہتمام کرنا۔ تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ باقاعدگی سے نماز باجماعت پڑھنا، یہ رزق کے لیے پہلا دروازہ ہے۔ گھر کی عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ تم نماز ادا کرو اور اہل خانہ کو نماز کے لیے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے نا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اس رزق کی پریشانی میں۔ کاروبار لوگوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہی مسجد میں نظر نہیں آئے، اور جی بس دفتر کی پریشانی ہے، ختم ہوگی تو میں آ جاؤں گا۔ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کر لوں۔ تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا دروازہ کثرت استغفار، استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت سے عطا فرماتے ہیں، اور ہم اسی کی طلب میں پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے
اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے. پھر حدیث مبارک ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا. اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک دروازہ تھا نماز کا اہتمام کرنا اور دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا. تیسرا دروازہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا. یہ 100% پکی بات ہے. انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے، اللہ دیتے ہیں. 10 گنا بدلہ تو ہم نے درجنوں دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ توکل والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں. ہم نے نیو یارک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی تو ہمارے ساتھی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن جائے گا، پورے علاقے میں مسجد نہیں ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیو یارک آ گیا. اب جس جگہ پر آئے وہاں ارد گرد مسلمان بھی کافی تھے مگر کافروں کا علاقہ تھا، یہودی بہت رہتے تھے. وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا. پلاٹ خریدیں، پھر پلاٹ کی اپروول نہیں ملتی، پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو 100 اور پابندیاں. تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا ہم پلاٹ خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگڑی داڑھی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی، وہ کہیں گے یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے آ گئے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں. اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو، ہمیں اس کا یوز پرمٹ تبدیل کروانے کی ضرورت پیش نہ آئے، ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے. چنانچہ ایک سینیگاگ تھا، یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینیگاگ ہوتا ہے، وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا. یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے. اب ان کے سینیگاگ کو کون خریدے؟ کوئی خریدار نہیں تھا. خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ $9 لاکھ کا وہ ہمیں بیچ دیں گے. تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے، بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے، ڈویبل ہے، اس کے لیے کوشش کرو. اس نے کہا حضرت اس $9 لاکھ کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ سے مانگیں. کہنے لگا ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. میں نے کہا دیکھو بھائی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں، چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، بندوں سے نہیں مانگیں گے. اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں، جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو 10 گنا اللہ واپس لوٹائیں گے.
وہ تو حیران ہی ہو گیا. کہتے اچھا 10 گنا مجھے دنیا میں مل جائے گا. میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا, دنیا میں بھی 10 گنا آپ کو واپس مل جائیں گے. کہنے لگا پھر تو میں ہمت کرتا ہوں. وہ گیا, اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا, بچوں سے مشورہ کیا, سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے $9 لاکھ اکیلے بندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا. حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے, بیوی کے اکاؤنٹ سے, بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے اور $9 لاکھ میں نے جمع کر لیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے, پیمنٹ کر کے اس کو خرید دیں گے. اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور اذان دے کے نمازیں شروع کر دی. وہاں کے مسلمان بڑے حیران کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی, چندہ تو کسی نے کیا نہیں. اب اس کے بعد جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں, مسجد کیسے کھلی, وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو. تو سارے لوگ میرے پاس, حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی. میں کہتا بتاؤ بھائی یہ گھر کس کا ہے, کہتے اللہ کا ہے. میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خریدی ہے نا, اسے پوچھو. پھر گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خریدی نا, گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا. تو اللہ نے خریدی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا, اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا. چپ ہو جاتے لوگ. ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خریدی, کیسے خریدی, بس نماز شروع کر دی, جمعہ شروع کر دیا. اب وہ بندہ جس نے $9 لاکھ خرچ کیے تھے نا میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا, اب میرا کیا بنے گا. میں نے کہا آپ کو 10 گنا ملے گا, آپ نے تو نفع کا سودا کیا. حضرت آپ گارنٹی دیتے ہیں. میں نے کہا بھئی تحریر لکھو, میں ہاتھ اور پاؤں دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا. تو وہ مسکرا پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا. میں نے کہا ہاں ملے گا. پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے 2 مکان ہیں, ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہ جو کرائے پہ دیا ہوا ہے نا اس کو آپ بیچ دیں اور جو $5-6 لاکھ آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیں. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. ایک مکان میں اللہ نے پروفٹ دیا, پھر دوسرے میں دیا, پھر تیسرے میں دیا. 3 سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا, مجھے کہنے لگا حضرت آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. میں نے پوچھا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی. کہنے لگا حضرت اس وقت میں $9 ملین کی پراپرٹی کا مالک ہوں, اللہ نے مجھے 10 گنا واپس پیسے لوٹا دیے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سودا کیا اور اللہ نے ان کو 10 گنا کم از کم واپس دیا. اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف 10 گنا تک ہی رہتے ہیں. اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو 70 گنا بھی لے سکتا ہے, 100 گنا بھی لے سکتا ہے واپس. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب, اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے. تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے. اتنا بڑا مجمع سامنے ہے, آپ حضرات اپنے دلوں میں جھانک کے بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مدارس اور مساجد پہ خرچ کرنے والا ہو اور بینکرپٹ ہو گیا ہو, اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے؟ 1 سے 2 فیکٹریاں تو ہوتی ہیں, دکانیں بھی 1 سے 2 ہو جاتی ہیں. کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا.